الرحیم السلام علیکم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ہماری دو ایشوز کے حوالے سے، ایک آج جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کے مطابق آپ کو بریف کیا جائے، اور باقی جو 9 مئی کے حوالے سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی کویشچنز وغیرہ ہیں تو اس کو ایڈریس کیا جائے۔ آج چیف منسٹر صاحب کی صدارت میں ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر جو ہیں کچھ اہم فیصلے لیے گئے۔ ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جتنی ہم سہولت لا سکیں تو وہ لائیں۔ مرجڈ ایریا کے ہاسپٹلز کے حوالے سے جو 19 ہاسپٹلز ہیں، کہ جس طرح پہلے ایک دو پریس کانفرنس میں نے بتایا بھی تھا کہ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ مثال ہے 4 روپے کے اوپر وہ اپنا بجٹ وہ کر رہے تھے۔ یہ پہلے آپ کو میں نے وہ کیا تھا، تو 932 ملین روپے جو ہیں وہ ان 19 ہاسپٹلز کے لیے جو ہے وہ ریلیز ہو گئے ہیں۔ دوسرا قصہ خانی بازار جو ہے کوچہ رسالدار، وہاں پہ جو شہداء تھے جو پچھلے سال سے ان کو اپنی جو پیمنٹ ہے وہ نہیں ہوئی تھی، تو اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ کوچہ رسالدار اس کا تقریباً 40 لاکھ روپیز جو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے۔ تیسرا جو نہیں 10 لاکھ روپی وہ جو ہے ڈیٹیل اس کا ہے، لیکن ٹوٹل 40 لاکھ تقریباً جو ایریئرز ان کے رہ گئے تھے 16 ملین کے، وہ جو ہے نا ان کو ریلیز کر دیے کہ جو ایریئرز ان کے تھے وہ ریلیز ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو لائبریرینز کا ان لائٹ آف دا ہائی کورٹ رولز، جو ان کا 4 ٹائر سٹرکچر ہم نے بنایا ہوا ہے، اب کے جتنے بھی لائبریرینز ہیں ان کو اس سٹرکچر کے حساب سے، تو ان کے سٹرکچر رولز جو ہیں اس کی اپروول ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے WSSC کے سوات اور کا جو بورڈ تھا وہ ڈیزالو ہو گیا ہے along with the CEO، اور جو پشاور کا بورڈ ہے اور DI خان کا، تو پشاور کے بورڈ میں سے 6 جو ممبران ہیں ان کو ڈیزالو کیا ہے، اور DI خان کا جو ہے 1 ممبر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو BRT کا جو یہ ایشو چل رہا ہے کہ وہ اتنے سالوں سے ریزالو نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر ہمیشہ کویشچنز کیے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہ جو سپریم کورٹ میں جو خیبر پختونخوا کی طرف سے جو اپیل دائر ہوئی تھی اس کے پروب کے روکنے کے لیے، فار ایگزامپل، یا جو اپیل ہائی کورٹ سے گئی تھی، تو اس کو جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے وڈرا کر لیا ہے کہ وہ جو ہے اپنا لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس، اور وہ جو اپیل ہے سپریم کورٹ سے تو وہ واپس کر دی گئی ہے۔ جی، وہ واپسی کا جو سپریم کورٹ میں جو پوری ہماری جو اپیل وہاں پہ دائر ہوئی تھی اس کو ہم نے وڈرا کر دیا ہے کہ لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس۔ جو پروب مثال ہے کرنا چاہیے ان لائٹ آف دا ہائی کورٹ ڈیسیجن، تو وہ پروب کرے۔ وہ جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ اس کی پروب ہونی چاہیے اور بتایا گیا تھا، تو اس کے خلاف اس وقت کی حکومت خیبر پختونخوا گئی تھی، تو ہم نے وہ وڈرا کر لیا کہ مطلب جہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو سامنے آ جائے گا، نہیں ہے تو سامنے آ جائے گا، لیکن پراپر پروب اور انکوائری جو ہے اس کی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہیں یہ ہمارے اس حوالے سے جو ہیں وہ تھا۔ دوسرا پھر فائننس کے حوالے سے NEC کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، اور چیف منسٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ بھی کچھ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے ایشوز ہیں وہ ان کو ریکنسائل کر کے اور رپورٹ دی جائے کہ جتنے بھی ہمارے نیٹ ہائیڈل کے اگر ایشوز ہیں، اگر ہمارے جو پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے دینے وہ ایشوز ہیں۔ اس دن ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، ہمارے منسٹر فائنینس صاحب تھے اور سیکرٹری فائنینس تھے، چیف سیکرٹری صاحب تھے،
میں خود بھی موجود تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کافی کے پی کے کا ایشو جو ہے وہ اٹھایا اور چیف منسٹر صاحب نے اٹھایا. تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں 2 بلین کا جو ہے انہوں نے آج ہمیں ایک ریلیز کیا ہے. تو وہ آ گیا ہے. 2.6 بلین کا پہلے کیا تھا, لیکن ابھی بھی کافی اماؤنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جو انہوں نے ابھی ہمیں دینی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے این ای سی کے میٹنگ کے حوالے سے جو پی ایس ڈی پی ہے تو وہ 700 بلین سے 900 بلین پہ وہ لے گئے ہیں. تو اس میں ہمارے بھی کچھ پروجیکٹس ہیں. چشمہ رائٹ بینک کنال کا ہے, اور پشاور جو ہماری یہاں پہ جو اسکیم ہے گریٹر واٹر سپلائی اسکیم پشاور, تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو بھی جو ہے اس میں ڈالا جائے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے غور کر رہے ہیں. اور جہاں تک گیس آئل اور پیٹرولیم اور یہ باقی جو ایشوز ہیں اس کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہماری گورنمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھیں گے, اور یہ سارے جو ایشوز ہیں ہمارے یہ انشاءاللہ ریکنسائل ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے ایف بی آر نے جو ہے وہ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ 9.2 ٹریلین کا تھا, اور اس میں سے 14.6% کے حساب سے ہمارا شیئر جو ہے وہ 876 بلین بنتا ہے, یعنی جو ابھی وہ فورسی کر رہے ہیں. اور باقی ہمارے ہوں گے. تو ابھی بجٹ جو ہے اس کو ابھی کمپائل مطلب ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ابھی وہ دیکھ رہی ہے کہ کل بھی ہماری چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ ہے, اور انشاءاللہ جلد آپ کو اس کی ڈیٹ بھی بتا دیں گے کہ یہ جو ہے ہماری کب انٹیسپیٹڈ جو ہے وہ بجٹ ہوگا. اور ہماری خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے انشاءاللہ وہ ہم سال کا بجٹ پیش کریں گے, لیکن یہ ہے کہ آرٹیکل 126 کے تحت جو ہے وہ نگران حکومت 4 مہینے کے لیے بجٹ اپنا دے سکتی ہے. تو اس کے تحت جو ہے ہم 4 مہینے کا یہ بجٹ انشاءاللہ آپ کو اناؤنس مطلب جو پیمنٹ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو ہمارے 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کے علاوہ حوالے سے جو ہے 3152 اریسٹ ابھی ہو چکے ہیں, اور 1203 اس میں سے جو ہیں وہ ATA کے ہیں. اور میں خود بھی کرنل شیر خان شہید وہاں پہ گیا تھا, ان کے بھائی سے وہاں پہ میری ملاقات ہوئی, کافی ہم نے وقت گزارا. اور اس کے بعد جو ہے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے لاہور گیا, اور جناح ہاؤس وہاں پہ ہم گئے, اور صرف خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے یکجہتی کا اور ایک پیغام لے کے گئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ اس جو بربریت ہوئی اور جو کام ان لوگوں نے کیا تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ان شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کو کیفر کردار تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. 3152 اریسٹ بجٹ کے حوالے سے بات تھی. اور دوسرا یہ کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا جو وہاں پہ یہ چیکس کے معاملات ہوئے ہیں, جو چیکس آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر ان کا کیا تھا کہ جو ہمارے ڈائریکٹریٹ کے نام پہ چیک آئے ہیں وہاں پہ, اور کراس چیک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, اور وہ جو ہیں وہاں پہ پشاور میں نجی بینک میں وہ انکیش ہوئے ہیں. تو FIA نے بھی اس کا اپنا انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, اور کل FIA کی جو ٹیم تھی وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آئی, اور انہوں نے جو پریلیمنری ڈاکومنٹس تھے, جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنے تحویل میں لے لی ہیں, اور ڈے ٹو ڈے جو ہے اس انکوائری کو آگے چلائیں گے, اور پروب کریں گے کہ یہ پیسے کتنے نکلیں اور کس طریقے سے نکلیں, اور جو کلپریٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کچھ علم ہوا ہوگا کہ کچھ پوسٹنگ اور ٹرانسفرز ہم نے وہاں پہ کیے ہیں. بوجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ماحول بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ میں خود وہاں پہ صبح 10 بجے گیا اور رات 10 بجے تک وہاں بیٹھا رہا,
اور انڈیویجولی ایک ایک کو وہاں پہ میں نے بٹھا کے اور ایک ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ کے جو مسائل ہیں، ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کے مسائل سننے کے لیے کہ آپ کو کوئی پرابلمز نہ ہو. آپ جب تک مینٹلی ایک ریلیکس ماحول میں نہ ہو اور آپ کا دل ایک کام میں نہ چلے تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے. اسپیشلی انفارمیشن جو ہے وہ اس طرح کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ کا ذہن اور آپ کا جو دل ہے خوشی سے آپ کو کام کرنا چاہیے. تو انڈیویجولی میں نے ایک ایک سے پوچھا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ بتائیں جہاں پہ آپ کی یوٹیلیٹی سب سے بیسٹ ہو سکتی ہے، جہاں پہ آپ کی مینٹل گروتھ ہو اور جہاں پہ آپ خوش ہوں. تو ماشاءاللہ ہر ایک نے اپنی مرضی کی جگہ بتائی کہ آئی ایم فٹ فار دس جاب. تو وہ جو ہے ہم نے ان کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ساری پوسٹنگز وہ جو ہے کر کے اور سمری جو ہے ہم نے چیف منسٹر صاحب کو بھیج دی ہے فار دا اپروول، اور انشاءاللہ وہ جیسی اپروو ہو جاتی ہے. اور میں نے سی ایم صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ کی اور اسی طریقے سے اور ان کی گائیڈنس اور ان کی رہنمائی سے ہم نے یہ سارا کام کیا ہے. ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں کہ ایک آکسفورڈ گریجویٹ اور امریکہ گریجویٹ جو ہے، یعنی اتنا پڑھا لکھا بچہ، اور اس کو پچھلے 4 سالوں سے مثال کرم میں رکھا گیا ہے. مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو اس طریقے سے ساروں کو پوچھ کے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی زیادتی نہ ہو، اور جو بندہ جس جگہ کا اہل ہے وہاں پہ وہ الحمدللہ کام کرے. تو انشاءاللہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آپ بھائیوں کے اکٹھے مل کے انشاءاللہ جو ہے ہم کافی بہتری اپنی جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنی ہم انشاءاللہ بہتری لائیں گے. الحمدللہ وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ سینئر، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. وہ جس پوسٹ پہ تھے وہ اسی پوسٹ پہ ہیں. اور ان کے علاوہ جو ہے جن کی مثال پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونی تھی، تو جس کو ساروں کو پوچھ کے اور اتنی ان کی مرضی سے 19 آفیسرز ہیں، اور الحمدللہ 19 کے 19 جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ خوش ہیں.